مسلمانوں پر کبھی زوال نہیں آتا اگر مسلمان واقعی ایسے مسلمان رہتے جیسے مسلمان ہونے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک لوگ کہتے مولانا پہلے ہم بادشاہ تھے, پہلے ہم تاجدار تھے, آج ہم بھکاری کیوں ہو گئے؟ ارے تو بادشاہ اس وقت تھا جب تو مسلمان تھا, ایسا جس کو قرآن نے مسلمان کہا. اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے تو کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ مسلمان بن جسے قرآن مسلمان کہتا ہے. قرآن اس کو مسلمان کہتا ہے, اور قرآن جسے مسلمان کہے وہ ایسا مسلمان ہے اگر وہ زمین کو حکم دے تو زمین اس کا حکم مان لیتی. بے شک بے شک. تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, ایسا مسلمان ہے کہ تیری بیوی بھی تیرا کہنا نہیں مانتی. کیا بات ہے, تیرے بچے بھی تیرا کہنا نہیں مانتے. حالات بدلے کیوں ہیں؟ مسلمان ایسے بنو. دیکھو لوگ کہتے ہیں ہم بادشاہ تھے, میں کہتا ہوں ہم بادشاہ کب تک تھے؟ بادشاہ کب تک تھے؟ جب تک ہم نبی کی تعظیم کرتے, قرآن کے حکموں پہ عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. آئیے ایک بادشاہ مجھے یاد آتا ہے, ایک بادشاہ مجھے یاد آتا ہے. اس بادشاہ کو دنیا محمود غزنوی کہتی ہے. اللہ سبحان اللہ. آج اگر کسی کی دکان ہونا دکان, تو دکاندار کو نماز کی فرصت نہیں. اتنی بڑی حکومت سنبھال کر وہ بادشاہ محمود غزنوی اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ اللہ کے رسول پہ درود نہیں پڑھ لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سوچیں 1000 مرتبہ کتنے لوگ درود پڑھتے ہیں. اگر آپ مجھے معاف کریں تو میں ایک حق بات کہہ دوں, جو مذہبی لوگ کہلاتے ہیں نا اللہ ماشاءاللہ, وہ بھی ہر بندہ 1000 بار درود نہیں پڑھتا. وہ بادشاہ جو سیاستداں تھا, وہ بادشاہ جو سیاستداں تھا 1000 مرتبہ درود پڑھنے سے پہلے سوتا نہیں تھا. اس کا مطلب اپنا رشتہ اللہ کے نبی سے اتنا مضبوط تھا. جی ہاں, بہت اچھے. اس لیے کہ لوگ بادشاہ نہیں بناتے, مصطفیٰ جان رحمت کا کرم بادشاہ بناتے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں ہم پر جو زوال آیا ہے, ہم نے بہت بڑی نعمت کھوئی ہے. ہمارے پاس سب کچھ رہا, نسبت مصطفیٰ کھو دیا ہم نے, حضور علیہ السلام کی تعظیم کھو دی ہم نے, احترام مصطفیٰ کھو دیا ہم نے, عشق مصطفیٰ کھو دیا ہم نے. یاد رکھنا, یہ جو نوجوان آوارگی کا شکار ہے, بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ آج ہی آوارگی سے توبہ کر لے, انہیں اگر سچا عشق رسول نصیب ہو جائے. لوگ کہتے ہیں یہ آوارہ کیوں ہے؟ عشق رسول چھینا اس لیے آوارہ ہے, ورنہ خدا کی قسم ان کا عشق تو اتنی بلندی پر لے جاتا ہے کہ انسان کو خود کی خبر نہیں رہتی, وہ دوسروں سے کیا آنکھیں لڑاتا پھرے. عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ خود کو گما دیتا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں, ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ. عاشق تو اپنے آپ کو بھی ڈھونڈ نہیں پاتا. لوگ زندگیاں مانگتے ہیں, عاشق تو کہتا ہے کہ میں جینا نہیں بلکہ جلنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں روح فدا کا فزد ہر کا, الروح فدا کا فزد ہر کا, یک شولہ دیگر برزن عشقا, مرا تن من دھن سب پھوک دیا, یہ جان بھی پیارے جلا جانا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت اچھے بہت اچھے. لوگ جینے کی بات کرتے ہیں, عاشق جلنے کی بات کرتے ہیں. کیا بات ہے. آپ اندازہ کریں, عاشق جب رہنا ہی نہیں چاہتا, اس لیے کہ وہ تو چاہتا ہے کہ میرا رہنا ہی جو ہے وہ میرے عشق کی معراج کی توہین ہے, معراج عشق کی توہین ہے میرا رہنا. وہ جلنا چاہتا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اور جگہ جلنے سے لوگ سیاہ ہو جاتے ہیں, یہاں جلنے سے لوگ نور بن جاتے ہیں. کیا بات ہے. اور جگہ جلنے والا تباہ ہو جاتا ہے, یہاں جلنے والا فنا سے نکل کے بقا کی منزلیں حاصل کر لے. بے شک. بڑی منزلیں ہیں عشق کی, لیکن نسبتیں کمزور ہو گئی. تو آج چھوٹے چھوٹے کاروبار والے بھی ٹائم ہی نہیں ہے 2 رکعت کے لیے. وہ 1000 بار درود پڑے بغیر سوتا نہیں تھا, جسے دنیا محمود غزنوی کہتی.